سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، سیدھے پچ پر آ جاتے ہیں۔ کل جیسے حضرت نے تعارف کروایا تھا کہ سیمی فائنل ہے، تو اب ہمیں زیادہ دیر گراؤنڈ کے باہر کھڑے ہو کر کے لوگوں کا ماحول بنانے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ ہم میدان میں آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک جملہ ایسا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اردو سمجھ میں آتی ہوگی، اور تھوڑا بہت اگر اس میں آپ کو سختی محسوس ہو رہی ہو تو اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ جس کو بریلی کی زبان میں سننا چاہتے ہو تو یوں ہے کہ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ بات وہی ہے، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ دنیا کے ہر درد کا آدمی علاج کرواتا ہے، ہر بیماری کا علاج کرواتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، لیکن ایک درد ایسا ہے جس کا عاشق علاج نہیں کروانا چاہتا، اور وہ صرف اور صرف درد عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، جنگ احد ہونے والی ہے۔ احد کی جنگ بہت ہی سب کے لیے عبرت آمیز ہے، بہت ساری اس میں چیزیں، قربانیاں موجود ہیں، لیکن چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ دوسرے دن احد ہونے والی ہے، صحابہ اکرام تیاری میں ہیں۔ دو جس کو کہتے ہیں نا لنگوٹ یار، بچپن کے ساتھی، بہت قریبی یار جن کی بہت بنتی ہے، ایسے دو صحابی آ کر کے بیٹھتے ہیں، اور دونوں آپس میں بہت گہرے دوست تھے، اور کہتے ہیں کہ چلو ہم دونوں دعا کرتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں۔ پہلے سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہہ، اور عبداللہ بن جہش کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہہ۔ دونوں لوگ دعا کے لیے بیٹھتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب ذوالجلال، کل تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میدان میں اتروں تو میرا مقابلہ کسی بڑے پہلوان سے ہو جائے۔ آدمی ڈرتا ہے، یہ میدان میں آنے والی بات ہے، کوئی کرکٹ اور فٹ بال نہیں ہے۔ جان ہتھیلی پر لے کر کے آ رہا ہے، اور تمنا تو دیکھو کیسی ہے، سب سے بڑا کوئی پہلوان میرے مقابل میں آ جائے۔ اور کہتے ہیں اللہ میری یہ دعا قبول کر، کبھی میں اسے دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے ماروں، کبھی پیچھے سے ماروں، اور اس کے بعد اس کو گرا دوں اور اس کے سینے پر چڑھ کر کے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کروں، دین اسلام کا اعلان کروں۔ یہ دعا، اور عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے تھے۔ آمین، دعا ان کی ہو گئی۔ عبداللہ کہتے ہیں اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ۔ کہتے ہیں کی فوج میں گھر جاؤں، توجہ، دشمنوں کی فوج میں گھر جاؤں، کوئی مجھے دائیں سے مارے، کوئی بائیں سے مارے، کوئی سامنے سے مارے، کوئی پیچھے سے مارے، یہاں تک کہ میرے جسم کو چھلنی چھلنی کر دے اور میرے جسم کے ہر ٹکڑے سے تیرے نبی کی محبت کی آواز آئے۔ ایک دعا یہ ہے اور ایک دعا یہ ہے، اور دونوں نے دعا کی اور اٹھ گئے۔ دوسرے دن کی بات بتا رہا ہوں، احد کے میدان میں، اور احد کے میدان میں بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، یہ وہی جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا چبایا کلیجہ دیکھا گیا ہے، یہ وہی جنگ ہے جس میں انس بن نذیر کی سوائے انگلی کے کوئی جسم ہی نہیں ملا تھا، یہ وہی جنگ ہے جس میں سعد بن ربیع کے جسم میں 12 نیزے مارے گئے تھے اور پیٹ پھاڑ کر کے انتڑیاں نکالی گئی تھی۔ یہ وہی بہت سخت ترین جنگ تھی، مسلمانوں کے لیے بہت ہی آزمائش کا وقت تھا، لیکن یہ جو دعائیں ہوئی تھی، راویان حدیث کو آپ پڑھو گے تو دونوں کی دعائیں قبول ہوئی، دونوں کی۔ جنگ احد میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کا مقابلہ ایک ایسے شخص سے ہو گیا جو مکہ کا بڑا پہلوان تھا، بھیڑ گئے اس کے ساتھ، سارے صحابہ دیکھ رہے تھے سعد ابن ابی وقاص کا مقابلہ بڑے پہلوان سے ہے، لیکن ایسے مار رہے تھے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے۔ پھر وقت آیا کہ اس کو گرا دیا اور ان کے ہاتھ میں جو پرچم تھا اس کے سینے پہ گاڑ دیا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں، وہ صحابہ کا نعرہ تھا لبیک یا رسول اللہ، طاقت و قوت اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن شام ہوئی، جنگ کا پاسا پلٹ گیا تھا، جنگ جو جیتی ہوئی تھی وہ شکست میں بدل گئی تھی، کفار و مشرکین غالب آ گئے تھے، 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو سعد ابن ابی وقاص اپنے پرانے جگری دوست کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ عبداللہ بن جہش کہاں ہے؟ جو اپنا گہرا یار ہوتا ہے اس کو بار بار آدمی ڈھونڈتا بھی، کہاں ہے؟ صحابہ نے خبر دی کہ وہ تو شہید ہو گئے۔ بہت دل پر گہرا زخم تھا جب اپنا پرانا یار دنیا سے چلا جائے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میدان میں پوچھنے لگے کہ ہے کہاں عبداللہ بن جہش، ہے کہاں؟ لاشیں تو جمع کی جا رہی تھی، عبداللہ بن جہش کی لاش نہیں مل رہی تھی۔ تو صحابہ نے بتایا بات در حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ بن جہش لڑتے لڑتے ایسے گھر گئے دشمنوں میں، دشمنوں نے انہیں گھیر لیا، ہم نے ان کی آخری وقت کو دیکھا ہے اور ان کے جسموں کے ٹکڑے کر کے ہار بنا کر کے پہنا ہے، ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کے قریب کر دیے گئے تھے۔ آپ کے دل پر یہ بات لگی
اور عبداللہ بن جہش کے جسم کو جمع کر کے ایک جگہ رکھا جا رہا تھا. اب سنو میرے بات عزیزو, عبداللہ بن جہش کے جسم کے پاس پہنچ کر سعد ابن ابی وقاص کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور پھر بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں, سب کو گواہ بنا کر کے, میں اور میرا دوست کل کی رات دعا کیے تھے, اور رحمان و پروردگار ہماری دونوں کی دعاؤں کو قبول کیا. میرا مقابلہ بڑے پہلوان سے ہوا, میری خواہش تھی, اور میں اسی طرح سے اس کو مارا جیسے میری خواہش تھی. میرے اس دوست کی بھی دعا قبول ہوئی, اس کی خواہش تھی کہ یہ کفار و مشرکین اور دشمنوں میں گھر جائے اور پھر ہر جگہ سے اس کو مارا جائے. لیکن میرے عزیزو, سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں, میں نے تو دشمنان رسول کو مارا, اس کا مزہ اور ہے, محبت مصطفیٰ میں مر جانے کا مزہ کچھ اور ہے. اسی کو اقبال نے کہا ہے, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. عجب چیز ہے لذت آشنائی. اس نبی پاک کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر تکلیف کو دور کر دیتی ہے. ہمیں مصیبتوں کو جب بھی سامنا کرنا پڑے تو ایک بات یاد رکھنا, اگر تمہارا نبی پاک سے رشتہ ہے, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. میں کل سے بھی بہت جھجک محسوس کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی زبان کے سامنے میں زبان کھولتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ کیا کہا جائے. آج ایک ایسی محفل میں بیٹھا تھا, اتنے دریچے کھولے حضور غازی ملت نے زندگی میں, اتنے دریچے کھولتے گئے, جو علم کے آبشار, بہت سارے نکات مجھے آج پہلی مرتبہ سننے کو ملے ہیں. اس لیے میں اپنی گفتگو کو طویل نہیں کروں گا. جو خطابت کا شہنشاہ ہے اس پر خطابت ناز کرتی ہے, اور یہ میدان ان کا ہی ہے. اور آج ہم بطور طالب علم ہی, اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے ہی رکھے بزرگوں کی جوتیوں میں, لیکن جو بات تھی اس کو میں کمپلیٹ کروں. جس وقت ہی اشارہ ہو جائے گا تاج العلماء کا کسی بھی انداز سے, وہ اشارہ دینے میں ماہر ہے. کل نورانی اور بریانی کے بیچ میں جس طرح سے انہوں نے اشارے دیے تھے, مجھے اندازہ ہو جائے گا جیسے حکم ہوگا میں فوراً اپنی گاڑی کو پیچھے لے لوں گا. بات جذبات کی ہے میرے عزیز. آپ کو پتا ہے کون ایسی عورت ہے دنیا میں جو تکلیفوں پہ واویلا نہیں مچاتی؟ کون ہے عورت؟ سب عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے, چھوٹی سی تکلیف پہ وہ واویلا مچاتی, لیکن صرف مدینے کی عورتیں کچھ اور مزاج رکھتی, کچھ اور ہی مزاج ہے. عورتوں کی فطرت میں ہے, چھوٹی سی چھپکلی سے ڈر جاتی ہیں, کاکروچ دیکھ کر ڈر جاتی ہیں, وہ بہت ساری ہلکی سی مصیبت پر بھی بہت تیز چلا پکار کرتی ہیں. ایک عورت خنسا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک عورت بڑی شاعرہ تھی. اس کے بھائی کا انتقال ہوا تھا تو وہ مرثیہ لکھتی تھی. مرثیہ جانتے ہیں, کسی کی موت پر شعر و شاعری کرتے تھے عرب لوگ اور لوگوں کو رلاتے تھے, مرثیہ کرتے تھے. تو وہ مرثیہ میں اتنی ماہر تھی کہ 1.5 سال تک عرب کو رلاتی رہی وہ اپنے بھائی کی موت پر. نیچرل ڈیتھ تھی, پھر بھی بھائی کی موت کے غم کے اشعار لکھ کر کے اتنا رلاتی تھی کہ چلتے پھرتے لوگ وہ اشعار سن کے رونے لگ جاتے تھے. اتنی ماہر عورت. لیکن جانتے ہو وہ دائرہ اسلام میں آئی جب صحابیہ بنی, جنگ قادسیہ کے موقع پر اپنے 4 جوان بیٹوں کو لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس گئے. کہا یہ سب اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہی ہوں, سب کو قبول کریں. آپ کو پتا ہے تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں, یہ 4 جوان بیٹوں کی ماں انتظار کر رہی ہے, میرے جوان بیٹے حضور پاک کی عظمت کا پرچم لہرانے کے لیے گئے ہیں. لیکن سوئے اتفاق کہ خبریں جب آئی تو خنسا کے 4 بیٹوں کی شہادت ایک ہی میدان میں ہو گئی. 4 بیٹے جس ماں کے انتقال کر جائے اس کی حالت کیا ہونا چاہیے. ساری جگہ پر یہ نیوز پھیلی کہ خنسا اپنے ایک بھائی کی موت پر 1.5 سال تک عرب لوگوں کو رلا سکتی ہے, اپنے سگے بیٹوں کی موت پہ پتہ نہیں کیا کیا اشعار لکھنے والی, کیا کیا کہنے والی ہے. تو خنسا کے پاس لوگوں کا ہجوم آ گیا کہ کچھ عربی کے اشعار اپنے بیٹے کی موت پر, 4 بیٹوں کی موت پر لکھے گی. سب انتظار میں تھے عرب کی شاعرہ کی زبان کھلے. لوگ جب پوچھنے لگے خنسا اپنے 4 بیٹوں کی میت پر کیا کہتی ہو, خنسا اپنے گھر کے اندر سے کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتی, اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتی. کہا تو اپنے مرے ہوئے بھائی پر جتنے اشعار لکھے تھے عرب پورا روتا تھا, اپنے جگر گوشوں کی موت پر تو کچھ نہیں کہنا چاہتی. خنسا کا جواب سنو, کہتے وہ زمانے جاہلیت کی موت تھی جب میں جاہل تھی, اور میرے بچے آج جو مرے ہیں وہ عظمت مصطفیٰ پر مرے ہیں. میری تمنا یہ ہے اشعار اس وقت لکھوں گی 4 اور ملے پھر مرے, 4 اور ملے پھر مرے, 4 اور ملے پھر مرے, یہاں تک کہ میرا بڑھاپا آ جائے, ایک ایک کو میں مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کرتی جاؤ. اسی کو اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. عجب چیز ہے لذت آشنائی. درد کہاں تھا ان کا, تکلیف کہاں تھی. سعد ابن ربیع جن کا ذکر ابھی میں نے کیا, احد کے میدان میں پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا, پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا, اور جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو, 12 نیزے لگے ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جب صحابہ لاشیں جمع کر رہے تھے تو نام لے کر کے پوچھا میرا سعد کہاں ہے.
कितनी बड़ी बात है, मेरा साथ कहाँ है? तो सहाबा कहते हैं 2 सहाबी ढूंढने के लिए निकल गए और पुकारते रहे, क्योंकि उनकी लाश नहीं मिली थी, वो जिंदा है भी कि खत्म हो गए पता भी नहीं थी। लेकिन कई लाशें साद इब्ने रबी के ऊपर, तो जब लाशें हटाई गई तो अंदर से जिंदगी की रमक नजर आई। साद इब्ने रबी जिंदा थे और सहाबा जो 2 आए थे जल्दी से उठाया, लेकिन जिस्म फटा हुआ है पूरी तरह से, अपनी कहनियों के बल आगे बढ़ रहे थे। साद इब्ने रबी को देख करके दोनों सहाबी ने कहा, साद तुम जिंदा हो, अल्लाह के नबी तुम्हें याद कर रहे हैं। इतना कहना था। साद इब्ने रबी कहने लगे, मेरी जिंदगी इतनी बाकी नहीं रह गई शायद कि हुजूर के कदमों तक पहुंच जाऊं, लेकिन मेरी जुबान बंद होने से पहले एक बार हुजूर की बारगाह में मेरा ये पैगाम भेज देना, ले जाना, या रसूल अल्लाह, आपके होते हुए आपका साथ, आपकी हिफाजत का हक अदा नहीं कर सका। जिसका पेट फट गया हो वो कहता है आपकी हिफाजत का हक अदा नहीं कर सका, और आने वालों को कहता है साद इब्ने रबी कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तक हयात हैं, खबरदार किसी का हाथ हुजूर तक पहुंच गया तो कयामत में तुम्हारा उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि तू माजूर था, क्या था, हुजूर तक अगर किसी का हाथ पहुंच गया तो तुम्हारा उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। ये बातें किस वक्त कर रहा है आदमी? जिसका पेट फट गया हो, जिसके जिस्म में 12 नेज़े लगे हो। मैं ये वाकयात देखता हूं, लेकिन एहसास इस बात का होता है उंगली पर भी जख्म आ जाए तो हम अपने बाद की बातें सब बाद में करें, पहले इलाज की बात करते हैं। जिसको भी मिली है ये लज्जत आशनाई, फिर उसकी दुनिया ही अलग होती है, दुनिया ही अलग होती है। ये हम जो मोहब्बत रसूल की बातें करते हैं ये सिर्फ नारों में है, असल लज्जत आशनाई कुछ और ही है। अबू बकर बिन शिबली रदी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर शिबली जो सिलसिला कादरिया के बड़े बुजुर्ग गौसे पाक के दादा पीरों में आते हैं, कहते हैं मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट सवाल, सबसे मुश्किल सवाल ये है, अगर मुझसे कोई पूछे क्या आपको हुजूर से मोहब्बत है, इसका जवाब मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट है। किसके लिए है ये डिफिकल्ट? अभी हम पूछेंगे तो 2 हाथ उठा देंगे सब लोग, हुजूर से मोहब्बत है या नहीं। ये तो आसान सवाल सब समझते हैं, लेकिन अबू बकर शिबली कहते हैं मेरे लिए सबसे सख्त सवाल है। पूछा गया क्यों? कहा अगर इसके जवाब में ना कह दिया तो ईमान ही चला जाएगा, ना कह दिया तो ईमान ही चला जाएगा, और अगर हां कह दिया तो मेरे अमल मुझे कोसते हैं, कहां तेरा महबूब और कहां तू। ये मेरे लिए मुश्किल मरहला है। आज अबू बकर शिबली जब ये एहसास करते तो हमारा शुमार किसमें? उठते बैठते झूठ, चलते फिरते धोखे, नमाजों का तो नामो निशान भी खत्म होता चला जा रहा है। और वो नौजवान कौम, मैं उनसे आज एक मैसेज देकर के रुखसत होना चाहूंगा। उस सहाबा को तुम्हें भी मुंह दिखाना है क़यामत के दिन। ए नौजवानों जो नशा में एडिक्ट होकर के अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हें पता है कि बुजुर्गों ने फरमाया, हुजूर ये फरमाते थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। तो जो अपनी लाइफ को अपने हाथों बर्बाद करता हो वो अपने नबी पाक को कितनी ठेस पहुंचाता है, कितनी तकलीफ पहुंचाता है। ये मत कहना कि ये मेरी लाइफ है, एंजॉय करने दो मुझे, मेरी जवानी है, मुझे जहां खर्चा करना है करूंगा। नहीं मेरे अजीजों, तुम्हारी भूल है, जिंदगी तुम्हारी नहीं है, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और आला हजरत ये फरमाते हैं, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहां तुम्हारे लिए और उठे भी वहां। ये असल जिंदगी हमारी अपनी लाइफ हमारी इच्छा से जीने के लिए नहीं दी गई, बल्कि हुजूर की मर्जी के मुताबिक जीने के लिए दिया गया है। अपने आप को बर्बाद करने से बचाओ। एक ही चीज मैं आपको बताता हूं, लज्जत आशनाई जिसको मिल जाए फिर जिंदगी की हर मुसीबत हल्की हो जाती है, हर बड़ी चीज छोटी लगने लगती है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। वो मदीने की खातून की बात मैं कर रहा था, दौड़ते हुए वही ओहद के मैदान की तरफ जा रही है, जिसको रास्ते में किसी ने कहा तुम्हारे शोहर का इंतकाल हो गया, फिर किसी ने कहा बेटे का भी इंतकाल हो गया, फिर किसी ने कहा बाप का भी, भाई का भी इंतकाल हो गया। औरत के 4 रिश्ते बहुत अहम होते हैं, और औरत इन सब के इंतकाल पर क्या कह रही है? मदीने की औरत वो पूछती है, सारे लोग मेरे रिश्तों की मौत की खबर दे रहे हो, जरा ये बताओ आमिना का चांद कैसा है, अरब का चांद कैसा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत है या नहीं? खबर देने वालों ने कहा अल्लाह के रसूल सलामत है। वो क्या कहती है? वो कहती है कि मुझे देखने दो एक मर्तबा, मैं देख कर क्या हूं। हुजूर को देखने के लिए आई, जब देखा तो आंचल फैलाया और कहा, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बअदक जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल्की है। अजब चीज है लज्जत आशनाई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, कौन मर रहा है कौन जी रहा है, इससे फर्क आदमी पर नहीं पड़ेगा जब उसके अंदर आशनाई यानी हुजूर पाक की मोहब्बत की लज्जत आ जाए। एक और खातून की बात मैं आपके सामने, 3 ही औरतें आज जिक्र करके चला जाता हूं। एक और खातून आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे खबर मिली है मेरा जवान बेटा शहीद हो गया, अगर आप इजाजत दें तो मैं मैदान में जाके देख लूं।
ورنہ تو انتقال کی خبر پہ پہلے خود ہی پہنچ جائیں. حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں بیٹے کی لاش کو دیکھ لوں. حضور نے فرمایا جاؤ دیکھ لو. عجب چیز ہے, وہ عورت آتی ہے میدان میں, اپنے جوان بیٹے کو دیکھتے ہی ایسا نہیں کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جائے, گلے لگ جائے, ماتم کرے, نہیں, اس کا جبہ اٹھاتی ہے اپنے بیٹے کا اور پلٹتی ہے, پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور اس کے بعد پھر سیدھا لٹاتی ہے, سجدے میں گر جاتی ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا بڑی بھی یہ کیا کر رہی ہو, بیٹا تمہارا انتقال ہو گیا, شہید ہو گیا. خاتون کہتی ہے ہاں شہید ہوا. بات یہ تھی کہ جب یہ مدینے سے نکل کر آ رہا تھا میں نے ایک وصیت کی تھی کہ میرے جوان لال, میں نے تجھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت کے لیے پالا ہے, دودھ اس لیے پلایا ہے. یاد رکھنا اگر میدان جنگ میں کبھی سختی آ گئی, کبھی کفار و مشرکین کی طرف سے غلبہ ہو گیا تو میدان چھوڑ کر کے بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی. یہ میں نے اس کو آخری وصیت کی تھی. اور پھر مجھے خبر یہ لگ گئی کہ جنگ کے حالات سخت ہو گئے تھے, کئی لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے. میں ڈری ڈری سی مدینے سے بھاگ کر اس لیے آئی کہ کہیں میرا بیٹا بھی بھاگنے والوں میں تو نہیں تھا, حضور کو چھوڑ کر جانے والوں میں تو نہیں تھا. میں آ کر اپنے بیٹے کا جبہ اٹھا کر پیٹھ کو اس لیے ملتی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ بھاگتے ہوئے پیچھے سے اس کو کسی نے تیر مار کر کے تو نہیں مارا ہے, لیکن میں سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے کے پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں ہے, سارے زخم سینے پر کھا کر کے مرا. یہ بیٹے کی موت پر عورت یہ دیکھے کہ کیسے مرا ہے. اللہ اکبر, یہ چیز کہاں سے آئی ان خواتین. ایک خاتون تو آئی تھی 1.5 سال کا بچہ لے کر, حضور کی بارگاہ میں کہا آپ جنگ میں جا رہے, اس کو بھی لے لے, میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا کیا جائے. وہ کہتی ہے میں تو جانتی ہوں یہ چل بھی نہیں سکتا, لڑ نہیں سکتا, لیکن میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں, میرا شوہر شہید ہو چکا پہلے, میں اس لیے بچے کو لے آئی ہوں کہ کچھ تو پارٹیسپیٹ کروں, کچھ تو حصہ لوں. ہاں میرا بچہ لڑ نہیں سکتا, مجاہدین صحابہ کے ہاتھ میں دے دے, کبھی مشرکین کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے, ڈھال کے کام آ سکتا ہے. یہ کیسی قربانیوں کی بات کرتے تھے وہ لوگ, کیسی قربانیوں کی بات. یہاں لاٹھی ڈنڈے سے ڈر کر کے میدان چھوڑ دینے والے محبت رسول کی بات کریں. میرے عزیزو, ایک بات یہ ہے یاد رکھ لو, محبت مصطفیٰ کی بات کرنے کے بعد صرف حلوے پراٹھے کھانے کی زندگی نہیں ہو سکتی. آزمائش آئے گی, آزمائش ہوگی. کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کے لیے تمہاری محبت کتنی کھری ہے, یہ جانچ پڑتال کے لیے زندگی میں کچھ نہ کچھ مصیبتیں آئیں گی. اور حضور کی محبت کی بات کرتے ہو تو اپنے سینوں کو بھی مضبوط رکھو, اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھو, اس لیے کہ اس امتحان سے گزر جانے کے بعد جو پھر زندگی آتی ہے وہ پھر وہی زندگی آتی ہے جس میں جھوم کر کے بندہ صرف یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جس کو لذت آشنائی ملتی ہے وہ یہ کہتا ہے تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ, دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ, چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری, فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ. جس کو لذت آشنائی ملتی ہے وہ یہ کہتا ہے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم, نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا من هو لا نعمي, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم, ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم, فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم, يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم, لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم, يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم, والطف بعبدك في الدارين ان له صبرا متى تدعوه الاهوال ينهزم. معذرت چاہتا ہوں میرے عزیزو, وقت ہوتا تو 170 اشعار پورے پڑھ ڈالتا, اس لیے کہ لذت آشنائی میں گنگنائے ہوئے اشعار ہیں. بوسیری کو جب عشق کی لذت ملی تھی تب لکھا ہوا یہ قصیدہ ہے, اور یہی بات جب پیر مہر علی کے پاس لذت آشنائی آتی ہے تو یوں کہتا ہے متھے چمکے لکھ نورانی ہے, کلی زلف تیاکھ مستانی ہے, مخمور اکھیں ہن مدھوریاں, اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں, سچ اکھاں رب دی شان اکھاں, اس شان تو شانہ سب وڑیا, سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, گستاخ اکھیں کتھی جا اڑیا. یہی لذت آشنائی اقبال کے پاس آتی ہے تو کیا کہتا ہے, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بس میں توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اقبال کو جب لذت آشنائی ملتی ہے تو وہ یہ
کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہی لذت آشنائی بریلی میں آتی ہے. تب یوں کہا جاتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لذت آشنائی ہم سب کو عطا فرمائے.